وہ عرش کا چراغ ہیں میں ان کے قدموں کی دھول ہوں، وہ عرش کا چراغ ہیں میں ان کے قدموں کی دھول ہوں، اے زندگی گواہ رہنا میں بھی عاشق رسول ہوں۔ کچھ دولت پہ ناز کرتے ہیں، کچھ صورت پہ ناز کرتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہو وہ امتی ہونے پہ ناز کرتے ہیں۔ ولادت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کے سامنے آج بیان ہوگا۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے سسر کے ہاں حضرت عبد المطلب کے شانہ اقدس میں رونق افروز ہوتی ہیں تو سرور کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور حضرت عبداللہ کے جبین سعادت سے منتقل ہو کر آپ کے شکم طاہر میں قرار پذیر ہوا، لیکن جہاں بھی اس نور پاک کی شان نرالی تھی، اس بارے میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں حاملہ ہو گئی، نہ مجھے کوئی بوجھ محسوس ہوا جو ان حالات میں دوسری عورتوں کو محسوس ہوتا ہے۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہوا کہ میرے ایام ماہواری بند ہو گئے، اور ایک روز میں خواب اور بیداری کے بین بین تھی کہ کوئی آنے والا میرے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ آمنہ تجھے معلوم ہے کہ تو حاملہ ہے؟ میں نے جواب دیا نہیں۔ پھر اس نے بتایا تم حاملہ ہو اور تیرے بطن میں اس امت کا سردار اور نبی تشریف فرما ہوا ہے، اور جس دن یہ واقعہ پیش آیا وہ سوموار کا دن تھا۔ فرماتی ہیں کہ حمل کے جو ایام تھے، دن تھے، بڑے آرام سے گزرے۔ جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو وہی فرشتہ جس نے مجھے پہلے خوشخبری دی تھی وہ آیا، اور اس نے آ کر مجھے کہا کہ یہ کہو میں اللہ واحد سے اس کے لیے ہر حاسد کے شر سے پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، میں نے ایک نور دیکھا جس کی روشنی سے شام کے محلات جگمگا اٹھے، یہاں تک کہ میں ان کو دیکھ رہی تھی۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک نور نکلتا ہے جس نے سارے گھر کو نور سے بھر دیا، ہر طرف نور ہی نور نظر آتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ الشفا، جس کی قسمت میں حضور کی تائیہ بننے کی سعادت رقم تھی، وہ کہتی ہیں کہ جب سید بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضور کو میں نے اپنے دو ہاتھوں پر سہارا، اور میں نے ایک آواز سنی جو کہہ رہی تھی تیرا رب تجھ پر رحم فرمائے۔ شفا کہتی ہے اس نور مجسم کے ظاہر ہونے سے میرے سامنے مشرق اور مغرب میں روشنی پھیل گئی، یہاں تک کہ میں نے شام کے بعض محلات کو دیکھا۔ حضرت شفا کہتی ہیں جب میں لیٹ گئی تو اندھیرا چھا جاتا ہے اور مجھ پر روب اور کھپکپی طاری ہو جاتی ہے، میری دائیں جانب سے روشنی ہوئی تو میں نے کسی کہنے والے کو سنا، وہ پوچھ رہا تھا تم اس بچے کو لے کر کہاں گئے تھے؟ جواب ملا میں انہیں لے کر مغرب کی طرف گیا تھا، پھر وہی اندھیرا، وہی روب اور وہی لرز مجھ پر لوٹ آیا، پھر میری بائیں جانب سے روشنی ہوئی، میں نے سنا کوئی پوچھ رہا ہے کہ تم اسے کدھر سے لے گئے تھے، کدھر لے گئے تھے؟ دوسرے نے جواب دیا میں انہیں مشرق کی طرف لے گیا تھا، اب دوبارہ نہیں لے کر جاؤں گا۔ تو یہ بات میرے دل میں کھٹکتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور میں ان لوگوں میں سے تھی جو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بدلی آئی جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہانے اور پرندوں کے اڑنے کی آواز تھی، اور کچھ انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دیتی تھیں۔ پھر ایک دم پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے، اور میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق اور مغرب میں گشت کراؤ اور ان کو سمندروں کی بھی سیر کرواؤ، تاکہ تمام کائنات کو ان کے نام، ان کا حلیہ، ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، ملائکہ اور چرندوں اور پرندوں کے سامنے پیش کرو، اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت
حضرت شعیس علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کا شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلقت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فضاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی طاعت، حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا کر کے ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات اور اخلاق حسنہ سے مزین کر دو۔ اس کے بعد وہ بادل چھٹ گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ ریشم کے سبز کپڑوں میں لپٹے ہوئے اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے اور کوئی منادی اعلان کر رہا ہے کہ واہ واہ، کیا خوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضہ، اقتدار اور غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ میں نے چہرہ انور کو دیکھا تو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا اور دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تش، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر اس نے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریشمی کپڑوں میں لپیٹ کر اٹھایا اور ایک لمحہ کے بعد مجھے سپرد کر دیا گیا۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، مگر قول مشہور یہی ہے کہ واقعہ اصحاب فیل سے 55 دن کے بعد 12 ربیع الاول کے مطابق 20 اپریل 571 عیسوی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے، اور اہل مکہ کا بھی اسی پر عمل درآمد ہے کہ وہ لوگ 12ویں ربیع الاول ہی کو شان نبوت کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں میلاد شریف کی محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ تاریخ عالم میں یہ وہ نرالا اور عظمت والا دن ہے کہ اسی روز عالم ہستی کے ایجاد کا باعث، گردش لیل و نہار کا مطلوب، خلق آدم کا رمز، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، بانی کعبہ کی دعا، ابن مریم کی بشارت کا ظہور ہوا، کائنات وجود کے الجھے ہوئے گیسوں کو سنوارنے والا، تمام جہانوں کے بگڑے نظاموں کو سدھارنے والا، یعنی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ماوی، ضعیفوں کا ملجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، سند الصفا، اشرف الانبیاء، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم وجود میں رونق افروز ہوئے اور پاکیزہ بدن، ناف کٹی ہوئی، ختنہ کیا ہوا، خوشبوؤں میں بسے ہوئے، بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ دادا جان بلائے گئے جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر دادا عبد المطلب خوش حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا۔ پھر کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد نام رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی سویبہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری دی، تو اس نے اسی خوشی میں شہادت کی انگلی کے اشارے سے سویبہ کو آزاد کر دیا، جس کا ثمرہ ابو لہب کو یہ ملا، صلہ اور جزا یہ ملی کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے جب ابو لہب کو خواب میں دیکھا اور حال پوچھا تو اس نے کہا، اپنی انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے اپنی انگلی اٹھا کر یہ کہا کہ تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا، صرف اس کے کہ سویبہ کو آزاد کرنے کے سبب سے اس انگلی کے ذریعے کچھ پانی پلا دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی فکر انگیز اور بصیرت افروز بات تحریر فرمائی جو اہل محبت کے لیے نہایت ہی لذت
بخش ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اس جگہ میلاد کرنے والوں کے لیے ایک سند ہے کہ یہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب ولادت میں خوشی مناتے ہیں اور اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جب ابو لہب کو، جو کافر تھا، ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانے اور باندی کا دودھ خرچ کرنے پر جزا دی گئی، تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر خوشی مناتا اور اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ اس کے بعد مولود النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ جس مقدس مقام میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، تاریخ اسلام میں اس مقام کا نام مولود النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کی پیدائش کی جگہ ہے۔ یہ بہت ہی متبرک مقام ہے۔ سلاطین اسلام نے اس مبارک یادگار پر بہت ہی شاندار عمارت بنا دی تھی، جہاں اہل حرمین شریف اور تمام دنیا سے آنے والے مسلمان دن رات محفل میلاد شریف منعقد کرتے اور صلاۃ و سلام پیش کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فوائد الحرمین میں تحریر فرمایا ہے کہ میں ایک مرتبہ اس محفل میلاد میں حاضر ہوا جو مکہ مکرمہ میں 12ویں ربیع الاول کو مولود النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منعقد ہوئی تھی۔ جس وقت ولادت کا ذکر پڑھا جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یکبارگی اس مجلس سے کچھ انوار، کچھ نور بلند ہوتا ہے۔ میں نے ان انوار پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ رحمت الہی اور ان فرشتوں کا انوار ہے جو ایسی محفلوں میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ جب حجاز پر نجدی حکومت کا تسلط ہوا تو مقابر جنبت المعلی اور جنبت البقیہ کے گنبدوں کے ساتھ ساتھ نجدی حکومت نے اس مقدس یادگار کو بھی توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور برسوں یہ مبارک مکان ویران پڑا رہا۔ مگر میں جب جون 1959 عیسوی میں اس مرکز خیر و برکت کی زیارت کے لیے حاضر ہوا تو میں نے اس جگہ ایک چھوٹی سی بلڈنگ دیکھی جو مقفل تھی۔ بعض عربوں نے بتایا کہ اب اس بلڈنگ میں ایک مختصر سی لائبریری اور ایک چھوٹا سا مکتب ہے۔ اب اس جگہ نہ میلاد شریف ہو سکتا ہے، نہ صلاۃ و سلام پڑھنے کی اجازت ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بلڈنگ سے کچھ دور کھڑے ہو کر چپکے چپکے صلاۃ و سلام پڑھا اور مجھ پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ میں کچھ دیر تک روتا رہا۔ یہاں تک میں نے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر آپ کے سامنے کیا ہے۔ اس کے بعد میں دودھ پینے کا جو زمانہ ہے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ بیان کروں گا کہ کس طرح حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہاں تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔